کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ساری خوشیاں وار دی، اور جس انسان کے لیے آپ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اس انسان کی نظر میں آپ کی وہ اہمیت، وہ ویلیو نہیں رہی، یا آپ کی فیلنگز کی قدر نہیں رہی؟ یقین کیجئے، جب عورت کو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ اس شخص کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتی ہے، اور وہ شخص کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس کا اپنا شوہر۔ اور اس کو ایسا لگتا ہے نا کہ اس کی موجودگی جو ہے نا وہ اس شخص کے لیے ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ ایک انسان جو آپ کی مسکراہٹ پر جان چھڑکتا تھا، لیکن اب دل میں ایک عجیب سی چبھن اور تکلیف ہوتی ہے نا جب شوہر کی توجہ کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن انسان خود کو جتنا مرضی ادھورا اور غیر اہم محسوس کرے، وہ اس دوری کو مٹانے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ٹرک شیئر کرتی ہوں جس سے آپ اپنے رشتے میں وہی نفسیاتی اور روحانی پہلے جیسی محبت واپس لا سکتی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی گہری محبت واپس لا سکتی ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ تو السلام علیکم، میں ہوں شمع شاہ نواز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جو یہ ٹرک ہے نا، یہ بہت ہی آسان اور سادہ سی ٹرک ہے جو رشتوں میں دوری نہیں بلکہ روٹھے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے جوڑنے کا کام کرے گی۔ یہ جو ٹرک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، یہ سمجھ لے کہ یہ سائیکالوجی کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم علاج ہے، اور یہ درد کا علاج ہے۔ ویڈیو کو اگر آپ آخر تک مکمل دیکھو گے نا تو آپ اس میں چھپی ہوئی جو بات ہے نا، ایک آخری بات، وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی امید اور ایک نیا راستہ دے گی۔ اچھا جی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں نا کہ جب ایک عورت یہ محسوس کرتی ہے نا کہ اس کا شوہر اہمیت نہیں دے رہا ہے اور اس کی ویلیو نہیں رہی پہلے جیسی، ہوتا ہے نا کہ شادی کے شروع میں ایک الگ ہی ویلیو ہوتی ہے، تو نفسیاتی طور پر نا وہ ایک پینک موڈ میں چلی جاتی ہے، اور جب انسان پینک ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو، مجھے لگتا ہے نا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے، پھر وہ ایک ہی حوالے سے سوچتی رہتی ہے۔ ایسی عورت نہ پھر سوال کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، روٹھتی ہے، اور پھر وہ بار بار اپنی اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ عورت کا جو روٹھنا ہوتا ہے نا بار بار، وہ اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر وہ شکایت بھی اسی مرد سے کرتی ہے، مطلب اپنے شوہر سے وہ بہت زیادہ محبت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ سوچتی ہے نا کہ اس کو بھی وہ اہمیت دی جائے گھر میں، اس کی نظروں میں، اس کے دل میں، جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے اور جو اس کا رائٹ ہے۔ لیکن بار بار روٹھنا منانا بھی نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مرد کی نظر میں اپنی اہمیت کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کو پھر یہ لگنے لگتا ہے نا کہ اب یہ بس اسی موڈ میں ہے اور یہ اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کو یہ لگنے لگتا ہے نا کہ یہ اس کا نیچر بن گیا ہے کہ بس ذرا ذرا سی بات پر روٹھ جاتی ہے۔ اچھا، سچائی کیا ہوتی ہے؟ سچائی یہ ہے کہ آپ جتنی شکایتیں کرتی ہیں نا، آپ جتنی دفعہ چیختی ہیں، مرد نفسیاتی طور پر آپ سے اتنا ہی دور چلا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے نا کہ اس کی ہر کوشش ناکافی ہے، اور مزید غصے یا خاموشی کا غول اوڑھ لیتا ہے۔ بعض مرد ہوتے ہیں نا ایسے کہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان سے کتنا مرضی آرگیو کر لیں، وہ آگے سے بالکل خاموش ہی رہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے نا کہ آپ بار بار چیخ کے، چلا کے، بار بار ناراض ہو کے اپنی ویلیو خود ہی کم کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مرد وہاں پر جذباتی طور پر آپ سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ صرف عادی ہو گئی ہے اس چیز کی، کہ یہ اپنی عادت سے مجبور ہو چکی ہے۔ اور عورت جو ہوتی ہے نا، وہ اس وقت اپنی قدر کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے نا کہ بس مجھے قدر مانگ کر مل سکتی ہے۔ اس کو لگتا ہے نا کہ میں شاید یہ کہوں گی بار بار تو شاید مجھے توجہ، سکون، محبت، یہ سب کچھ مل جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، بھیک میں ملی ہوئی توجہ اور محبت جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی دل کو سکون نہیں دیتی۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ زبردستی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جب عورت نا، ایک اور مسئلہ ہے کہ اپنی ساری خوشیوں کا مرکز نا صرف اور صرف اپنے شوہر کو بنا لیتی ہے، تو پھر وہ خود ہی اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ دیکھیں، سیلف ورتھ نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہ کریں کہ بس آپ نے سمجھ لیا کہ بس میرا شوہر ہی سب کچھ ہے۔ ہاں ہے سب کچھ ہی ہے، لیکن بس اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور خوشی نہیں ہے، بس آپ اس کے پیچھے روئیں، گڑ گڑائیں ذرا ذرا سی بات پر، ایسا نہیں کرنا ہے۔
ہر رشتے کو اسپیس چاہیے ہوتا ہے، ہر رشتے کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں نا اسپیس بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہو یا پھر اولاد کا رشتہ ہو یا پھر بھائی بہن کا رشتہ ہو، ہر رشتے میں اسپیس بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، جب آپ خود اپنی قدر نہیں کرتی نا تو کوئی دوسرا انسان آپ کی قدر کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے سیلف ورتھ کو پہچانیے اور اپنی قدر خود کیجیے۔ رشتے میں نا تھوڑی سی ایگو بھی ضروری ہوتی ہے، تھوڑی سی ایگو تو ہونی ہی چاہیے، بالکل بھی اپنے ہاتھ پیر نہیں کٹوا دینے چاہیے۔ تو اب وہ آسان سا ٹرک میں بتاؤں نا کہ وہ آسان سا عمل ہے کیا جو اس رشتے میں دوبارہ سے جان ڈال دے گا؟ اور وہ آسان سا عمل ہے کہ ہم اس کو نا نفسیاتی اور روحانیت کا انتظام کہتے ہیں۔ باوقار خاموشی اور اللہ پر توکل۔ دیکھیں، اللہ پر توکل تو ہر چیز میں آپ نے کرنا ہے، آج سے نہیں بلکہ اسی لمحے سے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی شکایتیں، تانے اور توجہ مانگنا بالکل بند کر دیں۔ اپنا فوکس ان سب چیزوں سے ہٹا کر آپ اپنی خودداری پر اور اپنے رب پر لگا دیں۔ جب آپ اپنے شوہر کو تھوڑی سی اسپیس دیں گی نا اور اس کی توجہ پر اصرار کرنے کی بجائے اپنے اندر ایک ٹھہراؤ لے کر آئیں گی، تو آپ کے شوہر کو الٹیمیٹلی ایک نفسیاتی جھٹکا لگے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ جو عورت میری ذرا سی بے رخی پر پریشان ہو جاتی تھی وہ اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے ہو گئی۔ دیکھیں، آپ نے ریورس سائیکولوجی کھیلنا ہے۔ اب آپ نے الٹا چلنا شروع کر دینا ہے۔ کبھی کبھی نا الٹا چلنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا نا کہ آپ اس کی انا کو نا تسکین نہیں دے رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دیں یا پھر آپ بدلہ لینا شروع کر دیں، نہیں۔ اپنے گھر کے کام ویسے ہی کرنا ہے جو اپنے ڈیلی روٹین ہے، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو ویسے ہی کرنا ہے، بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آپ نے اپنی اندرونی خوشی کے لیے آپ نے بوجھ نہیں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اپنی نمازوں میں آپ تہجد کے اندھیرے میں اللہ کے آگے روئیں۔ جو آنسو شکوے شکایتیں آپ انسانوں کے آگے کرتے ہیں نا، اگر اس کے آدھے آنسو بھی آپ اپنے اللہ کے آگے بہا لیں گے نا تو شاید زندگی اس طرح سے نہ رہے گی جس طرح سے ابھی ہے۔ تو آج سے نا آپ صرف اپنے اللہ کے آگے روئیں۔ اللہ تعالیٰ نا دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، رشتے لوٹ کر آ سکتے ہیں، دلوں میں پیار محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے رشتوں کو انا کی جنگ نہ بنائیں۔ بعض لوگ نا اچھے خاصے ریلیشن شپ کو خراب کر دیتے ہیں محض انا کی وجہ سے، اور محبت مانگنے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے اندر کا خالی پن اللہ کی محبت سے بھر لیا نا، اس دن آپ کا شوہر خود بخود چل کر آپ کی طرف آئے گا، آپ کی قدر اور محبت کا اصرار کرے گا۔ یقین رکھیے، دلوں کو صرف ایک ہستی موڑ سکتی ہے اور وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، اپنے اخلاق کو بہترین رکھیے اور نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ یہ بہت ہی آزمودہ راستہ ہے۔ جو چیزیں ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا تو اللہ ہمیں اس میں بہترین عطا کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔